جن زخموں کو وقت بھر چلا ہے، جن زخموں کو وقت بھر چلا ہے، تم کیوں انہیں چھیڑے جا رہے ہو؟ تم کیوں انہیں چھیڑے جا رہے ہو؟ کیا غم ہے جن کو چھپا رہے ہو؟ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو۔ آنکھوں میں نمی ہنسی لبوں پر، آنکھوں میں نمی ہنسی لبوں پر، کیا حال ہے کیا دکھا رہے ہو؟ کیا حال ہے، ہاں کیا حال ہے کیا دکھا رہے ہو؟ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو۔ بن جائے گی زہر پیتے پیتے، ریکھاؤں کا کھیل ہے مقدر، تم انہیں چھیڑے جا رہے ہو۔ ریکھاؤں سے مات کھا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو۔ Thank you so much my viewers, my fans, my family members, my friends اور my followers. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی محبت سے، اتنی محبت، اتنی چاہت دی آپ نے کہ آج میں 11واں ایپیسوڈ آپ کی محبتوں سے کمپلیٹ کر سکا۔ ٹک ٹاک پہ میری آئی ڈی ہے علی زیب 53، ALIZAIB 53۔ ٹک ٹاک پہ مجھے فالو کیجیے کیونکہ ٹک ٹاک پہ میں کچھ نیا کھڑا کرنے جا رہا ہوں اپنی پاک سرزمین کے نام کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کی پیاری پیاری باتیں اور کچھ روحانی ٹوٹکے، یہ سارے میں شیئر کروں گا آپ سے۔ تو ٹک ٹاک پہ مجھے فالو کیجئے ALIZAIB علی زیب پہ، اور لائکی پہ بھی ہے میری آئی ڈی، لائکی پہ آپ مجھے فالو کیجئے، مجھے لائک کیجئے اور میں آپ کی ویڈیوز لائک کروں گا۔ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ جو ویب سائٹس، جو پنگے انہوں نے ہماری قوم کو خراب کرنے کے لیے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ، ڈیلی موشن پہ، ٹک ٹاک پہ اور لائکی پہ اچھے کام کر کے ہم اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہماری قوم کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ احادیث سے، اچھی باتوں سے، اقوال زری سے، خوبصورت اقوال زری شیئر کیجئے، دینی نسخے، دینی آیات شیئر کیجئے اور طب محمدی کے نسخے شیئر کیجئے ان پر، تو ہم زندگی کو، اپنے ماحول کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو رپیٹ کرتا چلوں گا، بہت ساری کالز آئیں کہ آپ پنجگانہ نماز پڑھیں، دین سے دور نہ رہیں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں، حرام کی کمائی ہو یا حرام کا گوشت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے ڈر ہے اس وقت سے جب حرام کی کمائی جیب میں ڈال کر لوگ حلال گوشت کی دکان ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو چائنا کی 23 سے 24 اور اس سے زائد 20 سے 30 کے لگ بھگ، یا 30-35 کے لگ بھگ کچھ ایسی مارکیٹ تھی، وہ ایریا ہی ٹوٹل بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں چمگادڑ کا گوشت
صاف ہوا ہوا چمگادڑ، اس کا سوپ اور اس طرح کی چیزیں فروخت کی جاتی تھی، کچھ ہوٹلز تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی چھپ کر مہنگے داموں میں، زیادہ مہنگے داموں میں اسے فروخت کیا جا رہا ہے. جیسے یہاں گٹکا منع تھا تو وہ اور زیادہ مہنگا کر کے چھپ چھپا کے قانون سے بچ کے بیچا جا رہا ہے. اپنا نہیں تو اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگر کوئی جراثیم والی بیماری ہو جاتی ہے تو آپ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے طاعون یا ایسی بیماری جب پھیل جائے تو آپ پہلے تو ایسے ملک میں نہ جائیں. اگر آپ چلے گئے ہیں، آپ وہاں موجود ہے، بیماری پھیل گئی تو آپ صبر کریں اور اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ اس بیماری سے آپ مارے جاتے ہیں تو پھر آپ مارے نہیں جاتے. شہادت کا ایک مخصوص درجہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں، ورنہ آپ وہی جمز لے کے اپنے وطن آئیں، اپنے پیاروں میں آئیں. ابھی میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کے پاس کوئی نہیں آتا، وہ ان خون کے لوتھڑے دکھا رہا تھا کہ دکھا رہے ہیں اب خون کے لوتھڑے ہوا میں محلول ہو رہے ہیں، وہ اس شہر میں، اس پاکستان میں، اس کنٹری میں، اس میرے شہر میں آ رہے ہیں. تو آپ میرے رسول کی بات پر عمل کریں. موت یہاں آئے یا وہاں آئے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. احتیاط سنت ہے، احتیاط کیجئے. احتیاطی تدابیر میں آپ کو خاور پروڈکشن کی طرف سے، علی زی پروڈکشن کی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے میں آپ کو ایک بڑی اچھی ٹپ دیتا ہوں کہ نیم گرم پانی یا اتنا گرم پانی جو آپ برداشت کر سکیں، اس سے آپ اپنا منہ دن میں 3 دفعہ مست دھوئیں. اور اگر آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہوتا ہے. 1441 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کے خوبصورت اعمال آپ بتائیں، آپ وضو کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. آپ بالوں کا خلا کرتے ہیں، کان کے اندر انگلی پھیرتے ہیں، پورے سنت طریقے سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے وجود کو پاک کر دیتے ہیں، اور پاکیزگی بیماریوں سے دور کرتی ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اپنے آپ کو اپنے حلال گوشت کی طرف لائیں. چکن یا کوئی بھی گوشت آپ جب استعمال کریں تو پلیز اس کو اچھے سے فرائی کریں، اچھے سے پکا کر. گرم مسالہ، دار چینی، لونگ، جلوتری، جائفل جلوتری، بڑی الائچی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو گوشت کے مضر اثرات کو ختم کرتی ہیں. ان مسالوں کا ضرور استعمال کیجیے. احتیاطی تدابیر میں دن میں 3 دفعہ منہ دھوئیں. اچھی طرح سے منہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اینٹی سیپٹک سے، کسی بھی اینٹی سیپٹک سوپ سے، یا آپ ہینڈ فرٹیلائزر بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جتنے بھی اینٹی سیپٹک ہینڈ واش ہیں ان کو بھی یوز کیجیے. آپ اینٹی سیپٹک سوپ یوز کر سکتے ہیں. اچھے سے منہ دھوئیں اور نیم گرم پانی کو ناک کے اندر خلا کریں آپ، اور غرارے کریں اس سے، تو انشاءاللہ آپ ڈیفینیٹلی اس سے محفوظ رہیں گے. اور ویسے بھی اگر آپ نے ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو نماز ادا کریں، حلال گوشت کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں تاکہ آپ کسی بھی موذی بیماری سے بچے رہیں. میں ریپیٹ کروں گا کہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، آپ گاڈ کہیں، ایشور کہیں، بھگوان کہیں، کوئی بھی نام دیں، ہم سب کا خدا تو ایک ہے. جب اپنی خدائی سے، اپنے دین سے ہم دور ہوتے ہیں تو ہمیں سزا کیا ملتی ہے کہ مچھر، چھوٹا سا مچھر ہے، اس کا ڈینگی وائرس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. چکن جو آپ اتنا کھانے میں استعمال کرتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں، پارٹیوں میں کھاتے ہیں، اس میں جب برڈ فلو آ جاتا ہے تو آپ چکن کھانے سے بھی محتاج ہو جاتے ہیں. مچھر سے ڈرتے ہیں آپ. کبھی آپ چوہوں سے بیماریاں پیدا ہو رہی، طاعون پیدا ہو رہا ہے، یا کرونا وائرس پیدا ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں. اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں تو خدا کو ہمیں یاد دلانا آتا ہے، چاہے وہ ناگہانی آفتوں کی صورت میں، زلزلے، طوفان کی وجہ سے، سیلاب کی صورت میں. اللہ کا عذاب ہم پہ پھر آتا ہے. اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو سب سے پیار کیجیے. کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس بات سے کوئی سروکار نہیں. پیار سب سے کیجیے. ہم گاڈ کہیں، بھگوان کہیں، ایشور کہیں یا اللہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اسی خدا کے اس پاک نام سے ایک اختتام کرتے کرتے میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہندو کمیونٹی دیکھ رہی تھی ان سب کو نمستے. تمام مسلمانوں کی طرف سے نمسکار، نمستے. اور جو سکھ یاتری ہیں ان کو جو بولے سو نہال، ست سری اکال. ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو سب کو گاڈ بلیس یو. آپ کو خداوند برکتوں سے نوازے. اور فقہ جعفریہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں ان کو تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. اور تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں لوگ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کو غم عشق رسول کے علاوہ کوئی غم نہ دیں. انسانیت کا خیال کیجیے. اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعائیں کیجیے، مسنون دعائیں کیجیے کہ اللہ انہیں جلد از جلد آزادی کی نعمت سے نوازے.
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. خاور پروڈکشن اور ان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, علی زیب کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا ہر دن عید کی طرح خوبصورت اور رات شب برات کی طرح خوبصورت بنائے. کیمرہ مین سہیل, دیگر کیمرہ مین اور ڈی